بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گہری تاریک رات فضائے بسیط پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ گوملا کے کنارے کنارے کافی سفر طے کر چکے تھے۔ یہ ندی کے ساتھ سفر کی دوسری رات تھی۔ اطراف میں سنگلاخ میدان پھیلے ہوئے تھے جن میں جانداروں کا کوئی وجود محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں جاگنے کی ذمہ داری شروق اور اس کے ایک ساتھی کے سپرد تھی اور وہ رائفل سنبھالے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ شروق کی نظریں دور دھند میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور اس کا ساتھی کسی قدر غنودگی کا شکار تھا۔ سفر کے معمول کے مطابق حصار بنا لیا گیا تھا۔ گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں یکجا کر دیا گیا تھا۔ سونے والوں کی تیز سانسیں ابھر رہی تھیں۔ دن بھر کی تھکن کے بعد پتھریلا بستر بھی نرم گدوں سے کم نہیں لگتا تھا، اس لیے سبھی گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر سونے والوں میں ایک نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شروق کو فوراً اس کا احساس ہو گیا اور اس اپنے غنودہ ساتھی سے سرگوشی کی۔ ہوشیار ہو؟ ہاں مسٹر شروق، ساتھی نے جواب دیا اور شروق اس شخص کو دیکھنے لگا جو اب آہستہ آہستہ شروق کی طرف رینگ رہا تھا۔ شروق کی ہدایت پر اس کے ساتھی نے آہستہ سے اپنی رائفل زمین پر رکھی اور پھر زمین پر اوندھا لیٹ کر آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ سونے والوں کے نزدیک جا کر وہ بھی اس طرح زمین پر لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ اسی اثنا میں دوسرا شخص شروق کے پاس پہنچ گیا۔ اس زمین پر رکھی ہوئی رائفل اٹھائی اور شروق کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ غالباً اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی جاگ جائے تو اسے شبہ نہ ہو۔ ہیلو پروفیسر، شروق نے سرگوشی کی۔ ہیلو شروق، نوئینہ نے تمہیں میرے منصوبے کے بارے میں بتا دیا؟ شروق نے پوچھا۔ ہاں شروق، میں تم سے گزرے ہوئے وقت کے لیے معذرت خواہ ہوں، پروفیسر زلفی نے کہا۔ اوہ پروفیسر زلفی، گزرے ہوئے وقت پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان جنگلوں نے سب کو دیوانہ کر دیا ہے، ہم سب پاگل ہو چکے ہیں۔ تم نے میرا ساتھ چھوڑ کر دیوانگی کی تھی، اب کی بات کرو، کیا تم موجودہ صورتحال سے مطمئن ہو؟ شروق نے کہا۔ ہرگز نہیں، پروفیسر زلفی بولا۔ اس وقت ہم غلاموں کی مانند ہیں، انہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ تم تمام صورتحال سے واقف ہو۔ میں نے تمہیں اس سفر کے آغاز سے قبل سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سوچو، کیا حمید سنگھ اور شہباز خان ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ حمید سنگھ خصوصی طور پر میرا دشمن ہے، کیونکہ میں نے اس کی نوادر گاہ سے وہ لاش حاصل کی تھی اور اس کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا، شروق نے کہا۔ ہاں مسٹر شروق، میں جانتا ہوں، پروفیسر زلفی بولا۔ وہ دوسرا شاطر شخص جس کا نام شہباز خان ہے بہت چالاک انسان ہے، اسے سندھانیوں کو بھی اپنا مطیع کر لیا ہے، شروق نے کہا۔ میں نے دیکھا ہے، پروفیسر زلفی بولا۔ تب پھر تم بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا چانس ہے؟ طاقتور سندھانی گروہ ان کے ساتھ ہے۔ گردارہ اپنی قوم کے لیے خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی پوری قوم کے لیے۔ ہمارے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے موت کے۔ موت، صرف موت، میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی، ہم سب کے لیے صرف موت ہے، اور یہ سب مل گئے ہیں۔ جانتے ہو انہوں نے اب تک ہمیں کیوں زندہ رکھا ہے؟ تم نہیں جانتے ہوگے، میں جانتا ہوں کہ ہم قربانی کے بکرے تصور کر لیے گئے ہیں۔ کوئی مشکل مرحلہ آیا تو وہ ہمیں آگے کر دیں گے، صرف ہمیں، شروق نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے مسٹر شروق؟ پروفیسر زلفی نے پوچھا۔ 100%، ان کا منصوبہ یہی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شروق نے کہا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ پروفیسر بولا۔ اب آخری مرحلہ آ گیا ہے، ہماری منزل دور نہیں ہے۔ نقشہ تمہارے ذہن میں ہے؟ شروق نے پوچھا۔ نہ صرف میرے ذہن میں، بلکہ اس کی نقل میرے پاس پوشیدہ ہے، میں نے اس کی سخت حفاظت کی ہے، پروفیسر زلفی نے کہا، اور شروق اچھل پڑا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، تعجب ہے، تم نے جوزف کو مجھ پر فوقیت کیوں دی؟ وہ کتا تمہارے لیے کسی طرح سودمند نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ تم ایک ذہین انسان ہو پروفیسر۔ میں ایک اور پیشکش تمہیں کرتا ہوں، شروق نے کہا۔ پوری ایمانداری سے، پوری دیانت سے خزانے کے 3 حصے ہوں گے، 33% تمہارا، 33% میرا، اور 33% میں ان سب کے حصے ہوں گے۔ دیگر یہ کہ آگے صرف تم ان سب کو کنٹرول کرو گے اور تم سے کہیں انحراف نہ کیا جائے گا۔ میں تمہارا معاون ہوں گا، شروق نے کہا۔ مجھے منظور ہے مسٹر شروق، پروفیسر بولا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ میرا سوچنا صحیح ہے یا غلط؟ شروق نے کہا۔ نہیں، مجھے خود بھی اندازہ ہے، سندھانیوں کو قبضے میں لے کر انہوں نے ایک طاقتور گروہ بنا لیا ہے۔ ان کے ساتھ پروفیسر حاتم فریدی بھی ہے جو نقشہ سمجھ سکتا ہے۔ ان حالات میں انہیں ہماری ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیں گے، پروفیسر نے کہا۔
100%، 100%۔ اب یہ سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، شروق نے کہا۔ یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے، اس کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، پروفیسر زلفی نے کہا۔ میں موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں پروفیسر، شروق نے کہا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر بولا۔ اس وقت ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں، ان سب کے پاس بھی رائفلیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں۔ آج رات تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کل رات ہم سب تیار رہیں گے۔ رات اسی طرح ہوگی، پہرا ہم دیں گے، اور پھر وقت مقررہ پر، شروق بولا۔ وقت مقررہ پر، پروفیسر نے کہا۔ ان سب کو بھون ڈالیں گے، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، شروق نے شفاق لہجے میں کہا۔ پروفیسر زلفی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں اس پروگرام سے متفق نہیں ہوں مسٹر شروق، پروفیسر بولا۔ کیوں؟ شروق حیرت سے بولا۔ تم نے ان کی تعداد ذہن میں نہیں رکھی، سندھانی جنگجو ہیں، ہماری رائفل سے پہلی گولی چلے گی تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے، ہم ان میں سے آدھے مار بھی لیتے ہیں تو باقی آدھے بھی ہم سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ ضرور چوکس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ بہت خوفناک ہوگا، ہمیں گھوڑے بھی درکار ہوں گے اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی، یہ سب ہم کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ دونوں شکاری بھی ہوشیار ہیں، پروفیسر زلفی نے کہا۔ شوق دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ کریں گے ہم وہی جو تمہارا منصوبہ ہے، لیکن ذرا بدلے ہوئے انداز میں، زلفی نے کہا۔ کل کے سفر میں ہم اپنی تنظیم کریں گے، معمول کے مطابق ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے اور ضرورت کی اشیاء بھی، کسی دشوار گزار راستے کی تلاش جاری رکھی جائے گی، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملی تب بھی شام کو جھٹپٹا ہوتے ہی لوٹ کر ان کے عقب میں آ جائیں گے، اور پھر جو ہی وہ قیام کے لیے اپنے گھوڑوں کی پشت چھوڑیں گے ان پر آگ برسا دی جائے گی۔ ہمارے پہلے نشانے حمید سنگھ، شہباز خان سندھانی سردار اور شہباز خان کے دوسرے ساتھی ہوں گے، اور اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ رہے گی، پروفیسر زلفی نے کہا۔ شروق کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے تجویز پسند آئی ہے، اسے پروفیسر کا بازو دباتے ہوئے کہا، بہت عمدہ تجویز ہے، میں تم سے متفق ہوں، شروق نے کہا۔ باقی تیاریاں تمہیں کرنی ہیں، پروفیسر زلفی بولے۔ میں جانتا ہوں، شروق مسرور لہجے میں بولا، اور تھوڑی دیر بعد پروفیسر واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ شروق کے ساتھی نے اسی طرح واپس آ کر اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق آگے بڑھ گئے۔ جنگلات کے وسیع و عریض علاقے کے اسرار کھل رہے تھے۔ سندھانی سردار کا کہنا تھا کہ ان جنگلات میں رہنے والے بھی اس سے پہلے اس حد تک اندرونی علاقوں میں نہیں آئے تھے، اور یہ علاقے اس کے لیے بھی اجنبی ہیں۔ وہ خود بھی بعض اوقات تجسس کا شکار نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی سب سے زیادہ حیرت ناک چیز یہ چھوٹی سی ندی تھی جسے بار بار وہ رخ بدلتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ پروفیسر حاتم خاص طور سے ندی میں دلچسپی لے رہا تھا، اور بارہا اس نے کہا تھا، قدیم داستانوں کے سلسلے میں میں نے بہت کام کیا ہے حمید سنگھ، عصائے قدیمہ میں بہت سی پراسرار کہانیاں ملتی ہیں، دنیا کے بیشتر مقامات بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ ندی میں تجربات میں ایک ایسا اضافہ ہے جسے مرتے دم تک میں فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے کسی مشینی عمل کے تحت اچانک رخ بدل دیتی ہے، بعض جگہ ساکت تکتی ہے اور بعض جگہ تیز رفتار پانی کی دھاریں ہواؤں کی تابع نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر یہ کون سا عمل ہے؟ ہم تو اس کا اتنا گہرا تجزیہ بھی نہیں کر سکتے پروفیسر، آپ کی اس بات کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ حمید سنگھ نے کہا۔ یہ کہنے میں مجھے آر نہیں کہ ان جنگلات کا نام میں نے تم لوگوں کی زبان سے سنا ہے۔ زمانہ جوانی میں مجھے عجائبات کی تلاش رہی تھی، اگر اس دور میں مجھے علم ہوتا کہ خود میرے وطن میں کوئی ایسا انوکھا علاقہ موجود ہے تو شاید اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس علاقے کو کھنگال مارتا۔ دکھ بس یہ ہے کہ وقت گزر گیا، پروفیسر فریدی نے کہا۔ سفر میں کوئی خاص بات نہیں تھی، ان لوگوں کو گمان بھی نہ تھا کہ آج کے سفر میں کوئی خونی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ شو کی پراسرار خاموشی پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ویسے اس سلسلے میں شہباز اور حمید سنگھ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ حمید سنگھ نے کہا، تم کچھ بھی کہو شہباز، نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے، یہ اپنے مقصد براری کے لیے ہر دغا بازی کر سکتا ہے، اسے جو مراعات دی گئی ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، حمید سنگھ بولا۔ ہم اسے قیدی بنا کر بھی تو نہیں رکھ سکتے حمید، سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات گردارہ سے بھی شرمندگی ہونے لگتی ہے، وہ ہمارے ساتھ غلاموں کی طرح تعاون کر رہا ہے، لیکن اس کے صلے میں اسے کیا ملے گا؟ کیا تمہارے علم میں کوئی خزانہ ہے؟ اس خزانے کا تعین مردود شوق نے کیا ہے، اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد ہماری تحقیق سے کسے دلچسپی ہوگی؟ اور حالات بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے مقصد کی تکمیل بھی نہ ہو سکے گی۔ اگر ہم اس مقصد سے دستبردار ہو جائیں تو کیا علائشہ اور کرنل کے بغیر واپسی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بقول پروفیسر حاتم فریدی کے ہم اس طلسم کے قیدی بن گئے ہیں، کوئی پراسرار قوت ہم سے کام لے رہی ہے اور ہم صرف کل پرزے بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں بتاؤ اس کے خلاف کیا عمل کیا جائے؟ اسے خود سے علیحدہ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا،
سوائے اس کے کہ وہ بھی ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ اسے قیدی بنا کر ایک نئی ذمہ داری شانوں پر لینا پڑے گی۔ اس کے علاوہ کسی غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز خان نے کہا، نہیں نہیں، میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ خون خرابے سے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ حمید سنگھ جلدی سے بولا، لیکن اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ سورج پورا دن بادلوں سے آنکھ مچولی کھلتا رہا۔ اس سے موسم کی شدت ختم ہو گئی تھی اور سفر خوشگوار رہا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے اور وہ اس وقت ایک عجیب سے علاقے سے گزر رہے تھے۔ زمین جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے کٹاؤ آ جاتے تھے جہاں گہرائیاں ہوتی اور انہیں بچ نکلنے کے لیے گھوڑے روک کر سمت کا جائزہ لینا پڑتا۔ کہیں ڈھلان شروع ہو جاتی اور کہیں راستہ اتنا خراب ہو جاتا کہ اسے طے کرنے کے لیے مشکل پیش آتی۔ اس لیے گھوڑوں کی رفتار بالکل سست ہو گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی یہ بات محسوس نہیں کر پایا کہ انتہائی غیر محسوس انداز میں شروق کے ساتھی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ سست رفتاری کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دی جا سکی، لیکن شروق اور اس کے سارے ساتھی یکجا تھے اور ان کے گھوڑے اڑ اڑ کر چل رہے تھے۔ شروق کے منصوبے کے مطابق یہ جگہ بالکل درست تھی اور اس نے اشارہ کیا تھا۔ زلفی اور نوئینہ بھی منصوبے کے مطابق ان کے بالکل قریب تھے۔ سب مسلح تھے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے پاس ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ شروق ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی چمک لہرا رہی تھی۔ پھر اس کے مطلب کی جگہ بالکل نزدیک آ گئی۔ وہاں سے ڈھلانیں شروع ہو جاتی تھیں اور کچھ اتنی دشوار گزار تھیں کہ ان پر گھوڑوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈھلانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور گھوڑوں کے قدم ان پر صحیح طریقے سے جم نہ پا رہے تھے۔ شروق نے عقب میں دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو مستعد پایا۔ تب اس نے اچانک ہاتھ اٹھا دیا اور ان کے گھوڑے رک گئے۔ اس دشوار گزار ڈھلان کی وجہ سے ہر شخص اپنے گھوڑے سنبھالنے میں مصروف تھا اور عقب میں نہ دیکھ پایا۔ پھر جب ان کے اور شروق کے درمیان خاصا فاصلہ ہو گیا تب اچانک ہی شروق کے حلق سے ایک گراہٹ نکلی اور اس نے وحشیانہ لہجے میں کہا، فائر! اور اس کے ساتھ ہی ڈھلان پر اترنے والوں پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ فائرنگ کی حیرت میں مبتلا کر دینے والی آواز ابھری اور 4 سندھانی نوجوان گھوڑے سے گر گئے۔ گھوڑے الگ بھڑک گئے تھے اور انہوں نے تو زکندیں بھرنا شروع کر دی تھیں۔ سندھانی جوانوں نے اور شہباز خان اور حمید سنگھ کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو گھوڑوں کی پشت پر تو سنبھال لیا تھا، لیکن عقب سے ہونے والی فائرنگ بہت خوفناک تھی اور اس سے انہیں شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں۔ گھوڑوں نے انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور اب وہ صرف گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھے۔ ہاں، اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ وہ گھوڑوں کی پشت سے لپٹ گئے تھے۔ کئی گھوڑوں نے بھی کلابازیاں کھائیں اور ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے سوار ہولناک چیخوں کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اب اپنے آپ کو سنبھالنا خود ان کے بس کی بات نہیں تھی اور عقب سے شروق کے ساتھی مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ اچانک ہی نوئینہ کے حلق سے غراہٹ نکلی اور اس نے اپنا گھوڑا ڈھلان کی جانب بڑھا دیا، لیکن شروق نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تھی۔ نہیں، ہمیں ڈھلان سے نیچے نہیں اترنا، شروق نے کہا۔ وہ بچ گیا ہے، وہ کتا بچ گیا ہے، نوئینہ نے نمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھوڑے آن کی آن میں ان ڈھلانوں کو عبور کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے اور اب ان پر صحیح نشانے نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ شروق کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اور وہ ان میں سے چند افراد کو ہی ہلاک کر سکا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس نشانہ بازی کچھ خاص نہیں رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ دکھ شہباز خان اور حمید سنگھ کے بچ جانے کا ہوا تھا۔ باقی لوگ تو اس کے خیال میں بے ضرر تھے، سوائے ان سندھانیوں کے، لیکن جو کچھ کر چکا تھا اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان لوگوں پر گولیوں کی بارش کرتا رہے، اور وہ اور اس کے ساتھی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت سندھانیوں کے گھوڑوں نے اپنے مالکوں کی زندگیاں بچانے میں اہم ترین کام سر انجام دیے تھے۔ صرف چند ہی افراد تھے جو ان کے گھوڑوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، لیکن ان کے گھوڑے بھی زندہ نہ بچ پائے تھے اور چٹانوں میں اچھل کود مچا کر دم توڑ رہے تھے۔ ڈھلانوں پر پڑے ہوئے پتھر خون سے سرخ ہوئے اور آن کی آن میں آگے جانے والے ایک چٹانی آڑ میں محفوظ ہو گئے۔ جو ہی شروق نے محسوس کیا کہ اب ان کی چلائی گئی گولیاں ان لوگوں پر کارگر نہیں ہو سکتی تو اس سے فوراً داہنی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سمت سے اتر جائیں۔ نوئینہ بری طرح دانت پیس رہی تھی۔ اس نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا انکل شروق، نمران بچ گیا، میرا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ آپ کے ساتھی رائفلیں چلانا نہیں جانتے، نوئینہ نے کہا۔ آؤ بیبی، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتی ہو اس کی تکمیل میں کروں گا۔ آؤ، دیر نہ کرو، وہ لوگ منظم ہو کر جوابی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ فوراً اپنے گھوڑوں کے رخ تبدیل کر لو۔ شروق نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، پروفیسر زلفی بھی اس کے ساتھ تھا، اور پھر وہ داہنی سمت ڈھلانوں میں اترتے چلے گئے۔ یہاں ڈھلان طے کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان نظر آ رہا تھا جس کے آخری سروں میں درخت موجود تھے، گویا وہ جنگلوں کا سلسلہ تھا۔ اس طرح انہیں ندی کا راستہ ضرور چھوڑنا پڑتا تھا۔
لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ندی کا رخ تو پھر بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، مسئلہ اس وقت اپنی زندگیوں کے تحفظ کا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد سارے گھوڑے منظم طور پر اس وسیع و عریض میدان کو عبور کر رہے تھے، اور ندی کے ساتھ ساتھ جانے والے راستے کی نسبت یہ میدان زیادہ ہموار تھا۔ بلا شبہ اس میں کہیں کہیں نوکیلی خطرناک چٹانیں ابھری ہوئی تھیں، جو بعض جگہ گھاس سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہ آتی تھیں، لیکن گھوڑے جانتے تھے کہ انہیں اپنی رفتار کیسے برقرار رکھنی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مالکوں کو بچا بچا کر ان کے اشاروں پر دوڑ رہے تھے۔ اس طرح شروق اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں کی سمت نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے یہ احساس پورے طور پر تھا کہ وہ کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکا۔ منصوبہ اس انداز میں تکمیل تک نہیں پہنچا جس انداز میں سوچا گیا تھا۔ اس کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ ہرمیت سنگھ اور اس کے گروہ کے کم از کم ان افراد کو ضرور ختم کر دیا جائے جو سندھانیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو پھر سندھانیوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے طور پر آگے جانے کے راستے کہیں سے تلاش کر سکتے تھے۔ اس ناکامی پر وہ بری طرح جھلایا ہوا تھا، لیکن وہ دوش کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دے سکا تھا۔ حالانکہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ لوگ آگے نکل چکے تھے اور سندھانی عقب میں تھے۔ اس طرح ان کی گولیاں بچ گئی تھیں۔ شروق برق رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا رہا، اور پھر یہ لوگ وسیع اور عریض میدان عبور کر کے جنگل میں داخل ہو گئے اور درختوں کے درمیان ہی بہت دور تک نکل گئے۔ یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ وہ لوگ سنبھل کر کہیں واپس نہ آ جائیں اور ان کی جانب رخ کر کے کہیں انتقامی کارروائی نہ کریں۔ صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ سندھانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اگر وہ انتقامی کارروائی کے لیے پلٹ پڑے تو پھر انہیں روکنا مشکل کام ہی تھا۔ اس لیے درختوں کے درمیان بھی سفر جاری رکھا گیا۔ وہ کم از کم اتنا فاصلہ طے کر لینا چاہتے تھے کہ سندھانی آسانی سے ان تک نہ پہنچ پائیں۔ پروفیسر زلفی بھی خاموش تھا اور اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے۔ درختوں کے درمیان وہ ایک سیدھ میں چلتے رہے۔ خاصا گھنا جنگل تھا اور اوپر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام آہستہ آہستہ جھکتی جا رہی تھی۔ پھر جب درختوں کے درمیان ہی بالکل ہی تاریکی پھیل گئی تو انہوں نے گھوڑوں کی رفتار سست کر دی۔ شروق پریشان تھا کہ اب کیا کریں۔ رات کی تاریکی میں درختوں کے درمیان سانپ وغیرہ بھی موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وحشی درندے بھی یہاں نظر آئے۔ ان سے بچاؤ کا کوئی متناسب انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں پروفیسر زلفی سے مشورہ کیا تو پروفیسر زلفی آہستہ سے بولا، میری رائے میں جب تک ہمارے لیے آگے بڑھنا ممکن ہو آگے بڑھتے رہیں، ورنہ اپنی موت کا منظر خود بھی نہ دیکھ پائیں گے۔ شروق نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا تھا کہ پروفیسر زلفی کا لہجہ خوشگوار نہیں ہے، لیکن اب وہ سمجھداری سے کام لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پروفیسر کی ہدایت پر ہی عمل کیا، اور یہ ان کی خوش بختی ہی تھی کہ انہیں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ درختوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب وہ ایک وسیع اور عریض پہاڑی سلسلے کے دامن میں تھے۔ پہاڑیوں کی یہ اونچی دیواریں تحد نگاہ پھیلی ہوئی تھیں اور تاریکی میں ان کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ تاہم یہ جنگلوں کی نسبت قیام کے لیے بہت بہتر جگہ تھی، اور وہ اس جگہ کو غنیمت سمجھ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جس جگہ انہوں نے جنگلوں کا سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے تقریباً 3 میل تک سیدھ میں بڑھتے چلے گئے تھے۔ زلفی نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی تھی اور بالآخر انہوں نے قیام کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ قیام بھی مورچہ بندی کی شکل میں تھا۔ پہاڑیوں میں چٹانیں تلاش کی گئی تھیں اور چٹانوں کی آڑ میں باقاعدہ مورچے لگا لیے گئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو مضبوطی سے باندھا اور پھر وہاں آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شروق نے کھانے پینے کی اشیاء نکلوائیں اور سب اپنی اپنی شکم سیری کرنے لگے۔ شروق نے بہت سے لوگوں کو پہرے داروں کی حیثیت سے مقرر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ آدھی رات تک جاگتا رہا۔ وہ ہر آہٹ پر کان لگائے ہوئے تھے اور ہر لمحہ سے اسے اس خوف کا احساس ہو رہا تھا کہ سندھانی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ پروفیسر زلفی خاموش تھا اور نورینا بھی گہری سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی کے بعد نورینا نے کہا، میں سمجھتی ہوں ڈیڈی یہ سب کچھ بہتر نہیں ہوا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ پروفیسر زلفی نے کہا۔ اوہ ڈیڈی، میں شدت سے انتقام سے دیوانی ہو رہی ہوں۔ میں اس کتے کو قتل کر دینا چاہتی ہوں، میں اسے ہلاک کر دینے کی خواہاں ہوں، نورینا نے کہا۔ میں اسے تمہاری دیوانگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اصولی طور پر تم اس شخص کو قتل کر دینے کی مجاز نہیں ہو۔ ویسے یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگ ہمارے مفاد کے خلاف تھے، لیکن تمہاری سوچ سے مجھے اتفاق نہیں ہے، پروفیسر نے کہا۔ تم بہت خودسر ہو چکی ہو نورینا، تمہاری وجہ سے مجھے اس منصوبے میں شریک ہونا پڑا ہے، اور دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شروق احمق ہے اور وہ صحیح طور پر کسی منصوبے کو لیڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھیوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کتنی احمقانہ حرکت ہوئی ہے مجھ سے بھی۔ میں بھی جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں۔ اگر شروق کی حماقتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پروفیسر زلفی نے کہا۔
کوئی بات نہیں ڈیڈی، مر جانا بہتر ہے، ہم ان لوگوں سے تعاون نہیں کر سکتے، اور اب اگر آپ نے مسٹر شروق سے انحراف کیا تو خود شروق آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے، نوئینہ نے کہا۔ اوہ میں جانتا ہوں، زلفی نے کہا، پہلے بھی آپ نے جوزف کا ساتھ اختیار کر کے غلطی کی تھی، اب میں آپ کو دوسری غلطی نہیں کرنے دوں گی، نوئینہ نے کہا۔ فضول باتیں کی جا رہی ہو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ شروق سے علیحدگی ہمارے حق میں اب بہتر رہے گی، میں تو بس اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ شروق وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے تھا، کچھ ان لوگوں کی قسمت ساتھ دے رہی ہے اور کچھ ہم لوگوں کی نااہلی۔ شروق کے ساتھی یقیناً اس پائے کے لوگ نہیں ہیں جو کسی بہتر منصوبہ بندی میں بہتر کارروائی کر سکیں، پروفیسر زلفی نے کہا۔ نوئینہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے بعد پروفیسر زلفی نے بھی کچھ نہ کہا، کوئی کام ایسا نہیں ہوا تھا جو امید افزا ہوتا۔ پروفیسر کو شروق نے ہی بلایا تھا اور کچھ اس طرح کا اظہار کیا تھا کہ جیسے خزانہ اس سے چند گز کے فاصلے پر ہی چھپا ہوا ہو، بس 1 گھنٹے کی مدد سے اس کو اس جگہ سے نکالنا ہے۔ اور پروفیسر زلفی جو اپنی بیٹی کے ساتھ دوڑ پڑا، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ خزانے کے لیے ایک سفر بھی کرنا پڑے گا، اور یہ پراسرار علاقوں کے سفر بھی دلکشی کے حامل تھے۔ خاص طور سے نوئینہ نے بہت خوش تھی، زلفی البتہ اس بات سے شروع ہی میں بے چین ہوا تھا کہ شروق نے دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی خزانے کی دعوت دے رکھی ہے۔ پھر وہ لوگ جنگلوں میں داخل ہو گئے، مصائب کا آغاز ہوا اور شروق کے انداز میں وحشت بیدار ہونے لگی۔ اس کے تمام اقدامات بے سر و پا ثابت ہو رہے تھے، چنانچہ جوزف بددل ہو گیا اور شروق نے اسے قیدی بنا لیا۔ زلفی کو اب سے خراب صورتحال کا احساس ہوا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ شروق کی بجائے جوزف کا ساتھ اختیار کیا جائے۔ راستوں کے بارے میں پروفیسر ہی شروق کا رہنما تھا اور جوزف ان حالات سے میں پریشان ہو کر واپسی کے لیے بے چین تھا۔ اس طرح زلفی نے فیصلہ کیا کہ پہلے جوزف کے ساتھ فرار کی راہ اختیار کرے اور اسے غلط راستہ بتایا جائے، اس طرح اسے آگے جانے کا کوئی بہتر راستہ مل سکے۔ چنانچہ اسے فرار کے سلسلے میں جوزف کی مدد کی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا۔ پھر ہرمیتس وغیرہ کے مل گئے اور وہ ان کے منصوبے میں شریک ہو گیا، اور اس کے بعد یہ تبدیلیاں ہوئی تھیں، لیکن سب کے سب بیکار۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخری عمل اس نے نوئینہ کی ایما پر کیا تھا اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ رات گزر گئی، دوسری صبح شروق مطمئن نظر آ رہا تھا۔ زلفی کو دیکھ کر اسے کہکہا لگایا، خطرہ ٹل گیا ہے پروفیسر، وہ ہمیں تلاش نہیں کر سکے، میں بہت زیادہ حوصلہ مند ہوں، خزانہ صرف ہمارا ہے، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ شروق نے کہا۔ کیوں نہیں مسٹر شروق، زلفی بولا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں سے راستے کا تعین کرو اور آگے چل پڑو، شروق نے کہا۔ ہمیں یہی سیدھ اختیار کرنا ہوگی، ان کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زلفی نے کہا، اور ہم متحد رہیں گے، اور اگر ان سے ٹکراؤ بھی ہو گیا تو ہمیں ان سے ایک خوفناک مقابلہ کرنا پڑے گا، شروق نے کہا۔ زلفی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شروق بہت اپسیٹ نظر آ رہا تھا، شاید اس پر کوئی نیا جنون سوار ہوا تھا۔ تیاریوں کے بعد وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس کے بعد گھوڑے سرپٹ بھاگنے لگے۔ شروق سب سے آگے تھا اور اپنے ساتھیوں سے تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ راستہ بھی ان کا معاون ہوا اور کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئی، لیکن دوپہر کے بعد انہوں نے بلندیوں سے ڈھلانوں کی طرف کچھ لوگوں کو آتے دیکھا۔ وہ گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ شروق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ سب رک گئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ زلفی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا، پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، جوزف اور اس کے چند ساتھی۔ ہاں وہی ہے، میں نے پہچان لیا ہے، آؤ، یہ چور بھی مل گئے، واہ آؤ۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ کرنل مقبول یہ کہانی سن رہا تھا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس نے جو کچھ سوچا کشوتا کیسے جان گئی، لیکن حیرت اب ایک بے معنی لفظ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ کون سی بات پر حیرت کرتا؟ وہ تو سپاہی تھا، لا اینڈ آرڈر پر عمل کرتے زندگی گزری تھی۔ مشین گنوں سے دشمن پر آگ برسانا اور قومی مفاد کے لیے مہمات سر انجام دینا اس کا پیشہ تھا۔ ایسی کسی مہم کے بارے میں اس نے کوئی کہانی بھی نہیں سنی تھی، جبکہ وقت نے خود اسے ایک قابل فہم کردار بنا دیا تھا۔ جادو کے بارے میں اس نے زیادہ سے زیادہ اتنا سنا تھا کہ کچھ لوگ ناقابل یقین قوتیں تسخیر کر لیتے ہیں اور ان سے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ پوری جادو نگری اس کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سب سے زیادہ ہیجان خیز خیال یہ تھا کہ وہ علیشہ کا راز پا گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حرمیت کو ملنے والی لاش کیا تھی، اور علیشہ در حقیقت ایک ساحر کی بیٹی تھی۔ یہ بات بھی ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح گم ہو گئے تھے کہ اب نہیں کرنل، یہاں تمہاری سوچ غلط ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ سب کچھ ایک لازمی عمل تھا اور یوں ہی ہونا تھا، کیونکہ نینا وقتی معمولی ساحر نہ تھا، یہ بھی سچ تھا کہ آج بھی کاشی اس کے جادو کے سامنے ہیچ ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک عمل ہے اور یوں ہونا ضروری تھا۔
سو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں رہنے والوں کی ایک الگ حیثیت ہے اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، کیونکہ نینا وقتی نے ان پر نگاہ رکھی ہے۔ وہ جن مصائب سے گزر رہے ہیں وہ نینا وقتی کی مخالف قوتوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کشوتا نے کہا، لیکن ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ رکھوالے کون ہیں۔ تم یوں سمجھ لو کہ ان جنگلات کے درخت، بیل، بوٹے، پتھر ان کے محافظ ہیں، اور ان کی جانب پھینکے جانے والے حربوں کا رخ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام جاری ہے۔ کرنل ایک بار پھر کشوتا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر خیال سے وہ آشنا تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، گویا یہ درست ہے کہ تم وہ ہو جو حرمیت سنگھ کے نوادر خانے میں تھی؟ کرنل نے کہا، یہ سوال تو اب بیکار ہی ہے، کشوتا بولی، لیکن تم نے کہا کہ میرا بھی اس پوری کہانی سے آشنا ہونا لازمی ہے، اور جب تم نے اس عمل کا آغاز کر ہی دیا ہے تو مجھے کچھ باتوں سے نا آشنا رکھنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ کرنل نے کہا، میں نے کب یہ چاہا، لیکن تم یہ جان چکے ہو کہ ایک مخالفانہ عمل جاری ہے، اور آنے والے وقت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کاشی ہمارے عمل کا توڑ نہ کرے گا، کشوتا نے کہا۔ تم نے ایک طویل عرصہ ہماری دنیا میں گزارا ہے، کرنل نے کہا۔ ہاں، اور جو کچھ تمہاری دنیا کے بارے میں جانا اس پر حیران ہوں، کشوتا بولی۔ کیوں؟ کرنل نے کہا، یہ جاننا ثابت کرتا ہے کہ جہاں نینا وقتی نے تمہاری دنیا کے روشن رخ دیکھے وہاں کاشی ماربا کی معلومات بھی غلط نہیں تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نینا وقتی یہ روشنی رشت مگاتا کو دینا چاہتا تھا، جبکہ کاشی صرف اقتدار کا خواہش مند تھا، کشوتا نے کہا۔ میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، کرنل نے کہا۔ کیا؟ کشوتا بولی۔ تم نے اتنا طویل انتظار کیوں کیا؟ کرنل نے پوچھا۔ یہ ضروری تھا، اس لیے کہ ششوانا جوان ہو جائے، اسے اس سلسلے میں اپنا کام انجام دینا ہے۔ کاشی اسی سے تو خوفزدہ ہے، ورنہ باقی سب سے تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ششوانا روشنی لائی ہے رشت مگاتا کے لیے، جس کا خواہش مند نینا وقتی تھا، اور یہ سب ایک زنجیر کی مانند ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اب تک نینا وقتی کو ناکامی نہیں ہوئی۔ سنو کرنل، رشت مگاتا کے ساحر بارود کے جادو سے واقف نہیں ہیں، وہ جادو نگری کے باہر کا سحر نہیں جانتے، جبکہ ششوانا وقت آنے پر نینا وقتی کا سحر اور تمہاری دنیا کا جادو استعمال کر کے کاشی کو شکست دینے کی اہل ہوگی، اور کاشی ماربا جان چکا ہے وہ ششوانا سے ڈرتا ہے، اس طرح ششوانا کا جوان ہونا ضروری تھا، کشوتا نے کہا۔ کیا وہ اپنے بارے میں جانتی ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ کون؟ کشوتا نے پوچھا۔ ششوانا، کرنل نے کہا۔ ششوانا؟ اسے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی، اور اس کا بے خبر رہنا ضروری تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے جان لیتی تو سارا کھیل بگڑ جاتا، لیکن اس کی رگوں میں نینا وقتی کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس خون نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا ہوگا۔ اسے یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کی دنیا کوئی اور ہے، کشوتا نے کہا۔ ہاں، وہ اپنی ذات میں منتشر ہے، کرنل نے کہا اور چونک کر بولا۔ لیکن تم جانتی ہو کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں ہے اور اسے خطرہ درپیش ہے۔ بے شک، لیکن وہ محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کی ذات میں بہت کچھ پوشیدہ ہے، بس وہ اس کے استعمال سے ناواقف ہے۔ اور جب میں نے تم سے کہا کہ ان جنگلات کے پتھر بھی تمہارے محافظ ہیں، تو ششوانا تو ان پتھروں کی مالک ہے، کشوتا نے کہا۔ گویا تم مطمئن ہو، کرنل بولا۔ میں، کشوتا نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے کرنل کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کرنل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن جھٹکی اور خود کشوتا سے بے تعلق ہو گیا۔ ہاں، اس نے اس کے بعد کشوتا کو ایک ہی کیفیت میں بیٹھے دیکھا، اور نہ جانے کب وہ گہری نیند سے سو گیا۔ دوسری صبح جاگا تو بارش ہو رہی تھی، وہ خود اسی دہانے کے پاس تھا، لیکن کشوتا باہر نظر آ رہی تھی اور وہ خوش تھی۔ اس نے کرنل کو آواز دی، باہر آ جاؤ کرنل، ہمیں کامیابی کا نشان عطا ہوا ہے، آؤ باہر آ جاؤ، آسمان سے سحر برس رہا ہے، یہ تمہارے لیے، جلدی کرو، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، باہر آ جاؤ، جلدی کرو، کشوتا بولی۔ کرنل باہر نکل آیا تو کشوتا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بادل زور سے گرجا تو کشوتا نے ایک ہذیانی کہکا لگایا۔ ہاں، ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، ہم سفر شروع کر چکے ہیں، آؤ کرنل، تیز قدموں سے چلو، کشوتا بولی۔ کرنل بادل نہ خواستہ کشوتا کے ساتھ آگے چل پڑا۔ آسمان کے سحر نے ہمیں آغوش میں لے لیا، ہمارا بقیہ سفر آسان ہو گیا ہے، چلتے رہو کرنل، رفتار تیز کرو، کشوتا نے کہا۔ ہمیں سحر کی آغوش میں یہ سفر مکمل کر لینا چاہیے۔ لیکن اس سحر کی آغوش میں سفر کرتے ہوئے کرنل کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اس کا لباس بری طرح بھیگ گیا تھا اور پورا بدن کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں مٹی سے کچھ عجیب سی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔
گہرے بادلوں کی وجہ سے کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر کشوتا رک گئی۔ بارش بھی اسی زور سے شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کشوتا نے اس کا ہاتھ نہ پکڑ رکھا ہوتا تو وہ ضرور ٹھوکریں کھاتا۔ پھر وہ کسی چٹان کے اندر بنا ہوا غار ہی تھا جس کے دہانے سے کشوتا اندر داخل ہوئی۔ تب کرنل کو بارش سے نجات ملی اور اس نے پیشانی سے ٹپکتی ہوئی پانی کی دھاروں کو آنکھوں پر صاف کیا۔ دہانے کے باہر بارش کی چھم چھم صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر بارش نہ ہوتی تو ہمارا یہ سفر آسان نہ ہوتا، کشوتا نے کہا۔ وہ کیسے؟ کرنل نے حیران ہو کر پوچھا۔ اوہ، اتنی سی بات نہیں سمجھے؟ رشت مگاتا پر ساحروں کا پہرا ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا، کشوتا نے کہا۔ میرا خیال ہے اس میں صرف تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، کرنل نے کہا۔ کیا مطلب؟ کشوتا نے پوچھا۔ میں بھوک کے سحر کا شکار ہوں اور تھوڑی دیر بعد شاید سردی کے سحر کا بھی شکار ہو جاؤں گا، کیونکہ بھیگے ہوئے لباس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کرنل نے کہا اور کشوتا ہنس پڑی۔ تمہاری حسیات بھی بارش کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ تمہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کا ضرور احساس ہو جاتا۔ میری ضرورت کی چیزیں؟ کرنل نے کہا۔ جی ہاں۔ اور پھر کرنل کو اس بھوک کا احساس ہوا جو غار کے ہر گوشے سے اٹھ رہی تھی، اور یہ بھنے ہوئے گوشت کی اٹھتی ہوئی خوشبو تھی۔ یہ گوشت کسی جنگلی جانور کا تھا اور نہایت لذیذ تھا۔ کرنل سفر کی تکلیف بھول گیا اور گوشت پر ٹوٹ پڑا۔ شکم سیر ہوا تو دوسری چیز نظر آئی، نیا لباس تھا۔ نزدیکی رائفل پڑی ہوئی تھی۔ کرنل نے وہ لباس بھی پہن لیا اور بھیگے ہوئے لباس سے جان چھڑائی۔ پھر اس نے کشوتا سے کہا، کشوتا، خود تمہارا شہر بے مثال ہے، تمہیں اس میں کہاں سے دسترس حاصل ہے؟ رشت مگاتا ساحروں کی سرزمین ہے، یہاں پیدائش کے وقت ہی کیبون گردن میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ کیبون مستقبل کے رہنما ہوتے ہیں۔ پھر ماں باپ وہ علم بچپن سے سکھاتے ہیں جو اولاد کو ساحروں کی زمین پر جینا سکھائے۔ اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ساحر اپنے علم کی برتری کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی جان کے لاگو ہوتے ہیں۔ نینا وقتی اس کے خلاف تھا، لیکن میرا علم، میرا سحر عام ساحروں سے مختلف ہے، کشوتا نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ مجھے حکم ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بس ضرورت کے مطابق سحر کو اس امانت میں سے خرچ کروں جو کسی کے حوالے کرنا ہے، کشوتا نے کہا۔ امانت؟ کرنل نے پوچھا۔ ہاں، نینا وقتی کی امانت، جو اسے اپنی بیٹی تک پہنچانے کے لیے مجھے دی ہے، جیسے شانو ناتو۔ کشوتا نے گلے میں پڑے ہوئے سنہری سانپ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ شانو ناتو ہے، نینا کا غلام، میرے کام آنے والا ہے۔ نینا نے دوری کی نگاہ سے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ واپسی میں ساحر مجھ سے لا علم نہیں رہیں گے۔ اس وقت شانو ناتو کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، کشوتا بولی۔ ہاں، یہ سانپ ابتدا سے تمہاری گردن میں تھا، شاید لکڑی کے وہ ٹکڑے جو عائشہ، میرا مطلب ہے شیشوانا کے پاس تھے، کرنل نے کہا۔ میں نے تم سے کہا نا کہ نینا وقتی نے بہت دور کی نگاہ سے دیکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ ہم ضرور واپس آئیں گے، اس کے لیے اس نے وہ نقشہ بنایا تھا جو تمہاری رہنمائی کرے۔ لیکن ساحر بہت جلد ہم سے آگاہ ہو گئے، شاید اس وقت جب ہم جنگلات میں داخل ہوئے۔ مجھے کچھ دیر سونا تھا، لیکن ساحروں نے مجھے لے جانا چاہا اور میں جاگ گئی۔ پھر میں نے خود کو سنبھال لیا کہ یہ ضروری تھا، کشوتا بولی۔ اب میں شیشوانا کے لیے پریشان ہوں، وہ ساحروں کے قبضے میں ہے اور وہ اسے آسانی سے اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیں گے۔ نینا وقتی کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے، ہمارا یہ سفر زندوں کے قبرستان پر ختم ہوگا اور میں نینا وقتی کو جگا دوں گی۔ نینا وقتی جاگے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے کہ ہم صحیح وقت پر اسے جگا دیں۔ وہ ساحروں سے شیشوانا کو حاصل کرے گا اور شیشوانا کی حفاظت اسے سونپ دی جائے گی، کشوتا بولی۔ باہر بارش رک گئی تھی لیکن اندھیرا برقرار تھا۔ کشوتا پھر خاموش ہو گئی تھی اور اس کا انداز اونگنے کا سا ہو گیا تھا۔ کرنل پر بھی کہولت طاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس وقت چونکا جب غار میں ایک پراسرار روشنی کی کرنیں داخل ہوئیں۔ کشوتا نے بھی اس وقت آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ روشنی؟ کرنل سرسراتی آواز میں بولا۔ چاند نکل آیا ہے، چلو وقت ہو گیا ہے۔ اب چاندنی کا وقت نمودار ہو گیا، وہ رہنما ہے اور یہی ہماری منزل ہے، کشوتا نے کہا اور باہر نکل آئی۔ کرنل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ موجود تھا لیکن اب آسمان صاف ہو چکا تھا۔ کشوتا نے ایک سمت اختیار کی اور چل پڑی۔ اونچے نیچے ٹیلے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور بے حد پراسرار لگ رہے تھے۔ مدھم چاندنی فضائے بسیط پر محیط تھی اور کشوتا محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور مور کی طرح گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دفتن اس کی چیخ ابھری، کائی شونا، دبوتا دبوتا، بائی شورا تورا۔ وہ بری طرح چیخنے لگی، اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔
کرنل خود بھی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا تھا. پھر اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا. زمین سے ایک درخت کا تنا ابھر رہا تھا، بے حد چوڑا تنا، لیکن کسی سنہرے مینار کی مانند. پھر اس میں سے شاخیں پھوٹنے لگیں، سنہری چمکدار شاخیں جو چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سنہرے چمکدار درخت کی شکل اختیار کر گیا اور کشوتا نے ٹیلے سے نیچے چھلانگ لگا دی. آؤ کرنل، اس نے کہا اور درخت کی طرف دوڑنے لگی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.